آج کچھ چھوٹے موٹے مولوی صاحب ایسا ہی سوشل میڈیا پہ آ کر کے ہنستے ہیں، ٹھٹیاں مارتے ہیں، اللہ استغفر اللہ. کسی ولی کے اوپر ہنسنا میں سمجھتا ہوں یار اس سے جنگ کا اعلان ہے. اس سے جنگ کرو اگر کوئی ولیوں کے اوپر ہنسے یا ان کا مذاق اڑائے. کتنے آج ایسے مولوی جو سوشل میڈیا پہ آ کر کے مولانا سعد صاحب کی مطلب دھجیاں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں مولانا سعد کو. ارے یہ ان کے بارے میں جب یہ چھوٹے تھے، جب یہ کم سن عمر کے ہی تھے، 10 یا 12 سال کے ہی تھے، تو مرکز نظام الدین کے اندر جو بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ لوگ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے اللہ کے ولی جیسے میاں جی محمد صاحب، میاں جی محراب صاحب، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو صحابہ کے بچہ کو دیکھنا ہو نا، صحابہ کے بچہ کیسے تھے تو وہ سعد کو دیکھنا. جب وہ کم سن عمر میں مطلب اتنے بڑے پائے تخت کے تھے، ولایت پہ پہنچے ہوئے تھے، ابھی اس کے ہم لوگوں پر طنز کستے ہیں. نہیں جانتے ہیں. آپ جا کر کے ان کے پاس وقت کو گزاریں، ان کے ساتھ رہیں، تب معلوم چلے گا. دور سے پھر صرف پھینکنے سے معلوم نہیں چلے گا. آپ ان کی قربانیوں کو نہیں جانتے. ارے یہ تو وہ اس خاندان کے ہیں، اس نسل کے ہیں جن کی پوری خاندان نے شروع سے لے کر آخر تک قربانی دی ہے. کس خاندان سے معلوم ہے؟ ارے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے ہیں. ان کے جہاں سے ان کی خاندان شروع ہوتی، اس نے ہی دین کے اندر ایسی قربانی دی ہے کہ اس کی کوئی مثل آئی نہیں. پورا مال جائیداد حضرت ابو بکر نے دین کے لیے خرچ کر دیا، اور اسی کی سنت کو، اسی کی طریقے کو اس کے خاندان کے نفر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زندہ کیا. پورا مال، دولت، زمین، جائیداد جو بھی تھا، پیسہ خرچ کر دیا اس دین کو پھیلانے کے لیے. کچھ بھی نہیں بچا. اس کی بیوی کے ہاتھ میں سونے کی کنگن یا بالی یا چاندی کیسے ہی تھی. جب سب کچھ ختم ہو گیا، جب سارا مال اسباب ختم ہو گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے، تو اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا کہ وہ بھی لاؤ، اللہ چلو اس کو بھی گروی پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. ایسی قربانی دی ہے. دے سکتے ہو تم لوگ. صرف سوشل میڈیا میں آ کر کے بکواس کر سکتے ہو، بیان بازی کر سکتے ہو، لیکن قربانی نہیں دے سکتے. پوری خاندان نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ابھی جو باقی ہے مرکز نظام الدین کے اندر، باپ بھی اسی میں، بیوی ماں بھی اسی میں، بیوی بھی اسی میں، بیٹا بھی اسی میں، پوتا بھی اسی میں، سب اسی میں. دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں. تم قربانی دے سکتے ہو؟ 3 دن کی قربانی نہیں دے سکتے، 2.5 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے. تمہارے پڑوس میں ایک بے نمازی ہے، تم اس کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے. تم اس کے لیے، اس کو نماز کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہارے اوپر نماز فرض ہے. لیکن اتنے بڑے کے اوپر، اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دو، نشاندہی کرنا چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑا پکڑ دہی ہوگا جس کے تم جواب نہیں دے سکتے. تمہارے خاندان میں بھی نہیں دے سکتا. اللہ اگر چاہیں تو ان کے جو خاندان والوں کی قربان چاہے اللہ درگزر کر دیں گے. ان کی چھوڑو، ان کے خاندانوں کی جو، ان کے نسل کی جو افراد کی جو قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اگر چاہے اللہ کے ولی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ چاہے کہ اللہ، کہ اے اللہ یہ ہمارے پڑپوتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ان کو معاف کر دیجیے، ہونے وہ اگر اللہ قبول ہی کر لے ان کی سفارش کو. اس کے اعمال کو ہم چھوڑ کے بات کرتے ہیں. وہ اعمال تو خود اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے وہی اعمال کافی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پڑ گئی، اگر کر دیے، اگر وہ نہیں کیا، ابو بکر نے کر دیا کہ یہ میرے خاندان میں سے ہیں، معاف کر دیا، تو تمہاری جتنے بکواسات ہیں سوشل میڈیا کو سارے دھرے کے دھرے رہ جائے گا. اور جو کچھ بھی یہ چند جو مفتی ہے، جو چند ٹکے کے لیے 2 ٹکے کے مفتی ہے، ٹائٹل والا مفتی جو ہے، جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، دین کسی کا باپ کا جاگیر نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں کل جواب نہیں مانگ لے جو تم آج مولانا صاحب پر الزام لگاتے، کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے جتنے بھی مفتیان نظام ہیں وہ فتوی بازی کرنا کم کر دیں. آپ کے پڑوس میں بے نمازی ہیں، ادھر بھی نمازی، مشرق کی جانب بھی نمازی، مغرب کی جانب بھی نمازی، شمال کی جانب بھی نمازی، جنوب کی جانب بھی نمازی. اس کو دین کی دعوت دو نا، اس کو سمجھاؤ نا. وہ تمہیں فرصت نہیں ملتی. جو سیرت انبیاء ہے، جو انبیاء کرام کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، دین کی دعوت دینا، چل پھر کر جانا، عوام تک پہنچنا، پہنچ کر ان کی خوشامد برآمد کرنا، یہ تو تم سے نہیں ہو پاتی ہے. کیوں تو یہ تو مشکل کام ہے نا. منافقوں کے لیے تو مشکل تھا نا، فتوی بازی کرنا آسان تھا. اس لیے سارے مفتیان نظام توبہ کرے، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بہت بڑے علم والے ہوں یا کم والے علم والے ہوں، سب کے سب اللہ سے توبہ کریں. یہ فتوی بازی دینا بند کریں اور دعوت کے میدان میں آ جائیں.